सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद। जहां आप आजकल सुन रहे हैं रोज़ाना रंग बरंगी पुरानी तारीख़ी सीखती सिखलाती सच्ची कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले कहानी घर के तमाम सुनने वाले बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, याद रखते हैं करने के काम। आते हैं आज की कहानी की तरफ। आज हम आपके लिए लाए हैं 8वें सिपारे से एक और कहानी, जिसका उन्वान है खौफनाक आंधी। आखिर ये खौफनाक आंधी कब आई, कैसे आई और फिर क्या हुआ, सुनते हैं। आपको याद होगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो सैलाब आया, उसमें वो सब लोग गर्क हो गए थे जो अल्लाह की बात नहीं मानते थे। हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन पर ईमान लाने वालों को अल्लाह ताला ने बचा लिया। जब सैलाब का पानी उतर गया और ज़मीन खुश्क हो गई, तो ईमान वाले ये लोग दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में जाकर आबाद हो गए। उनमें से कुछ लोग अरब के इलाक़े अहकाफ़ में जाकर आबाद हुए। कहते हैं कि ये लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुसलमान बेटे साम की औलाद से थे। अहकाफ़ का इलाक़ा मुल्क अरब के जुनूब में यमन के शुमाल मगरिब में वाक़ है। उस ज़माने में ये इलाक़ा बड़ा सरसब्ज़ और शादाब था। उस इलाक़े में आबाद होने वालों की औलाद में अल्लाह ने बहुत बरकत दी, और जूँ जूँ वक्त गुज़रता गया उन लोगों की तादाद बढ़ती गई और वो एक ताकतवर कौम बन गए। कुरान पाक में उस कौम को आद का नाम दिया गया है। 400-500 साल के अंदर उस कौम ने इस कदर तरक्की कर ली कि अपने वतन अहकाफ़ से निकलकर इर्द गिर्द के मुल्कों में फैल गए और वहाँ की कमज़ोर कौमों पर छा गए। यहाँ तक कि उनकी हुकूमत ओमान से लेकर यमन तक फैल गई। कौम आद के लोग बहुत ही सेहतमंद, ताकतवर, तंदुरुस्त, तवाना थे और इतने ऊंचे कद काट के थे कि कोई दूसरी कौम उनकी बराबरी का दावा नहीं कर सकती थी। जहाँ वो रहते थे वो बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन थी। जगह जगह चश्मे उबलते थे, बेशुमार नदियाँ, नाले और नहरें निकलती थीं। बारिश भी ज़रूरत के मुताबिक हो जाती थी। ये लोग खेती बाड़ी का काम खूब जानते थे। इस तरह हर तरफ हरे भरे खेत ही खेत दिखाई देते थे, जिनमें हर किस्म के गले और सब्जियों की खूब पैदावार होती थी। जगह जगह बागों ने भी मुल्क को जन्नत का नमूना बना रखा था। उन बागों में किस्म किस्म के फलों के बेशुमार दरख्त थे। इस तरह कौम आद के लोग बहुत खुशहाल हो गए थे। उन लोगों को शानदार ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े बड़े महल बनाने का भी शौक़ था। उनकी बस्तियों में हर तरफ ऊंची ऊंची खूबसूरत इमारतें नज़र आती थीं, और वो ऐसे शानो शौकत से रहते थे जैसे उनको कभी मरना ही नहीं। चाहिए तो ये था कि कौम आद के लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कि उसने उनको इतनी नेमतें दे रखी हैं, लेकिन उन पर नेमतों का उल्टा असर हुआ। वो ऐशो आराम में पड़कर अल्लाह ताला को बिल्कुल भूल गए और बुतों की पूजा करने लगे। खुद ही बुत बनाते, उनकी इबादत करते और उनसे चीज़ें मांगते। उनको अपनी ताकत और दौलत पर बड़ा घमंड था। वो कहा करते थे, हमसे बढ़कर कोई ताकतवर हो सकता है भला। जब आद की कौम में बिगाड़ बहुत ज़्यादा हो गया
تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سیدھے راستے پر لانے کا کام اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے سپرد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم میں پیدا ہوئے پلے بڑھے تھے۔ ان کی پرہیزگاری، سچائی اور دیانتداری کو سب جانتے اور مانتے تھے، لیکن جب حضرت ہود نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا تو وہ ان کے دشمن بن گئے اور بہت ہی بدتمیزی کی باتیں کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی باتوں کی کچھ پرواہ نہ کی اور دن رات ان کو بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ سیدھا راستہ دکھانے میں مصروف رہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت نصیحتیں کی۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تم نے جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اسی کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اپنے اللہ سے بخشش مانگو، معافی مانگو، اس سے توبہ کرو تو وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ اور دیکھو، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو، تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میرا کہا مانو، میرا تو اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں سن کر قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے کہا، تم تو ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی کہنے لگے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی تو لے کر آئے نہیں، اب ہم صرف تمہارے کہنے سے ان بتوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے، ہم سمجھتے ہیں کہ تمہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ حضرت ہود نے ان لوگوں کی باتوں کے جواب میں فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بالکل بری ذمہ ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، میرا اور ان بتوں کا کوئی تعلق نہیں، اور تم سب لوگ مل کر میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے، میرا سچا ساتھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تمہارا کیا حال ہے؟ ہر اونچے مقام پر ایک بڑی عالیشان سی عمارت بنا ڈالتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیشہ ہی اس دنیا میں رہنا ہے۔ کمزوروں اور غریبوں کے لیے تو تمہارے دل میں کوئی رحم ہی نہیں۔ تم لوگ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے، چشمے دیے۔ مجھے بہت ڈر ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ مگر قوم عاد بہت مغرور ہو گئی تھی۔ انہوں نے تنک کر جواب دیا، تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے برابر ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں، کوئی عذاب نہیں آئے گا ہم پر، تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ ان لوگوں کی بدتمیزی اور غرور کو دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں سزا ملے گی، تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اور آخر اچھے ساتھیوں، وہ وقت آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے کافروں کو سزا دینے کے لیے مقرر کیا تھا۔ پہلے تو ایک لمبے عرصے تک ملک میں بارش نہ ہوئی، جس کی وجہ سے کھیت اور باغ سوکھنے لگے۔ پھر ایک دن اچانک لوگوں نے دیکھا کہ دور سیاہ بادل اٹھے ہیں جو ان کی بستیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان بادلوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے کہ خوب بارش ہوگی، میਂہ برسے گا اور ان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا جن بادلوں کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہیں وہ بادل نہیں ہیں بلکہ ایک خوفناک آندھی ہے۔ دراصل آندھی کی یہ شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہے تھے، اور یہ وہی عذاب تھا جو وہ حضرت ہود سے کہا کرتے تھے کہ لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں اس خوفناک آندھی نے عاد کی سب بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جس طرف سے بھی آندھی گزری ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے یہ سزا والی آندھی 8 دن اور 7 راتیں برابر چلائے رکھی۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند نیک لوگوں کے سوا
کسی کو زندہ نہ چھوڑا اور کافروں کے بنائے ہوئے عالیشان محلوں، قلعوں، مکانوں اور بت خانوں وغیرہ ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالا۔ بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ کر کہیں کے کہیں جا گرے، اور تمام لوگ جنہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا آندھی کے سامنے تنکے بن گئے اور ایسے گرے جیسے کھجور کے بے جان تنے ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کو لے کر آندھی کے آنے سے پہلے ہی ان بستیوں سے نکل گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عاد کی یہ تمام بستیاں اس طرح تباہ ہوئیں کہ آج ان کی جگہ وہاں ہزاروں میل تک پھیلا ہوا ایک خوفناک ریگستان صحرا ہے، جس کے اندر جانے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی۔ اس جگہ کا نام صحرائے احقاف ہے۔ اس میں نہ کہیں سبزہ ہے نہ کہیں پانی، ہاں اکثر ہوائیں چلتی رہتی ہیں، تیز گرم ہوائیں، اور اتنی تیز ہوائیں ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی انسان یا حیوان چلا جائے تو وہ باریک ریت میں غرق ہو جاتا ہے، بالکل ڈوب جاتا ہے۔ اور اس جگہ کو دیکھ کر یہ خیال تک نہیں گزرتا کہ کبھی یہ علاقہ اتنا سرسبز شاداب تھا کہ لوگ اس کو جنت کا نمونہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا نا بہت بری بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو سب چیزیں دیتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں ناراض کر دے تو پھر وہ دنیا میں کہیں پہ بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔